أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم کل من علیہا فان، جو کوئی زمین پر ہے فنا ہو جانے والا ہے، کیونکہ زمین پر کسی نے باقی تو نہیں رہنا۔ زمین پر جتنی مخلوق ہے وہ سب فنا ہونے والی ہے، یعنی زمین پر جتنے جاندار ہیں سب ہلاک ہونے والے ہیں، کیونکہ دنیا میں انسان اور دیگر جانداروں کا وجود عارضی ہے، لہٰذا وہ باقی نہیں رہے گا، اور جو چیز باقی نہ رہے وہ فانی ہوتی ہے۔ تفسیر روح البیان میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو فرشتوں نے کہا کہ انسان ہلاک ہو گئے، اور جب یہ آیت کل نفس ذائقۃ الموت نازل ہوئی تو فرشتوں کو اپنی موت کا بھی یقین ہو گیا۔ کل من علیہا، کیونکہ ہاں ضمیر کا جو مرجع ہے نا وہ زمین ہے نا، تو وہ تمام کی تمام مخلوق جو زمین پر ہیں فان، وہ فنا ہونے والی ہے، تو فرشتوں نے کہا کہ انسان ہلاک ہو جائے گا۔ پھر ایک اور آیت قرآن مجید میں نازل ہوئی کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو فرشتوں کو یقین ہو گیا کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی ختم ہو جانا ہے، ہم نے بھی ہلاک ہو جانا ہے، ہم نے بھی فنا ہو جانا ہے، رہنی صرف ایک اللہ کی ذات ہے کہ جس کو موت نہیں آنی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تمہارے رب کی عظمت اور بزرگی والی ذات باقی رہے گی، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر موجود تمام مخلوق فنا ہو جائے گی، اور صرف تمہارے رب کی ذات باقی رہے گی جو عظمت و کبریائی والی ہے، اور وہ اپنی عظمت و جلالت کے باوجود اپنے انبیاء، اولیاء اور اہل ایمان پر لطف و کرم فرمائے گا، اور مخلوق کے فنا ہونے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور انہیں ابدی زندگی عطا فرمائے گا۔ اچھا، یہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 27 ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اس آیت کے آخری الفاظ کو اپنی دعا میں شامل کرنے کی برکت سے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہ جو ہے نا ذو الجلال والاکرام، یہ جو آخری الفاظ ہیں اس کے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ذا الجلال والاکرام کو لازم پکڑو، یعنی یہ الفاظ کہا کرو اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے ہوئے، یا ذا الجلال والاکرام، اس کی کثرت کیا کرو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو یا ذا الجلال والاکرام کہہ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا بے شک تیری دعا قبول کر لی جائے گی، اب تو دعا مانگ، یعنی اللہ تعالیٰ کو جب انسان پکارے تو ان الفاظ سے پکارے، یا ذا الجلال والاکرام، ان اوصاف کو اللہ تعالیٰ کے ان اوصاف کو ذکر کرنے کے بعد پھر انسان اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورت مانگے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ فنا ہونا بھی ایک اعتبار سے نعمت ہے، فنا ہونا کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، کوئی مجبوری والی بات نہیں ہے، غم والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فنا ہونا اس اعتبار سے نعمت ہے کہ ایمان والے موت کے بعد ابدی اور سرمدی نعمتوں کو پائیں گے، یعنی ایسی نعمتوں کو پائیں گے جو نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ تو فنا ہونا بھی ایک اعتبار سے کیا ہے، ہمارے لیے باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے۔ پھر آگے فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن، اس سے مانگتے ہیں، یسألہ، یسألو سوال کرتے ہیں، ہو اس سے، من وہ تمام کے تمام لوگ، فی السماوات جو آسمانوں میں ہیں، والارض اور زمین میں ہیں، کل یوم ہر دن، ہوا فی شان اس کی الگ شان ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی الگ شان ہوتی ہے۔ ویسے تو انسان جو ہے وہ تو دنوں کے بڑھنے سے گھٹتا چلا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے وہ بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، اور اتنی بڑھتی ہے کہ پھر اس کے بعد بڑھنا ہی ختم ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر روز اپنی ایک نئی صفت کے ساتھ، اپنی ایک نئی شان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بِأَيِّ اس کا ترجمہ کیا ہے، کون کون سی، اور آلاء اس کا ترجمہ کیا ہے، نعمتیں۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، اے جن و انس ہم تمہارے لیے جلد ہی فارغ ہو جائیں گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، جلد سب کام نمٹا کر ہم تمہارے حساب کا ارادہ کریں گے۔ اچھا، الثقلان، ثقلان ثقل کی تثنیہ ہے نا،
शकल एक बोझ और शकलन दो बोझ। इन दो बोझों से क्या मुराद है? इन दो बोझों से मुराद है इंसान और जिन्नात। इस आयत में अल्लाह ताला ने जिन्नों और इंसानों को खौफ दिलाते हुए इरशाद फरमाया कि ए जिन्न और इंसानों, अनकरीब हम तुमसे हिसाब लेने और तुम्हें तुम्हारे अमाल की जजा देने का इरादा करेंगे। फिर सवाल होता है कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने जिन्नात को और इंसानों को अस्सकलान से क्यों ताबीर किया? सकलान, सकल तो कहते हैं बोझ को, तो किस एतबार से अल्लाह ताला ने इंसानों को और जिन्नों को बोझ करार दिए? तो मुफस्सिरीन ने जिन्नों और इंसानों को सकलान फरमाए जाने की मुख्तलिफ वजूहात बयान की। मिसाल के तौर पर जमीन पर मौजूद दीगर मखलूक के मुकाबले में सिर्फ जिन्नों और इंसानों को शरई अहकाम का मुकल्लफ बनाया गया। इनकी इस अजमत की वजह से इन्हें सकलान कहा गया। अजीम हो गया ना इंसान और जिन्नात दूसरी मखलूक से, तो दूसरी मखलूक दुनिया में आई तो उसका अल्लाह ताला की इबादत में कोई अमल दखल नहीं है, वो मुकल्लफ नहीं है, किसी चीज के वो मुकल्लफ नहीं है, उनको शऊर अल्लाह ताला ने अता नहीं किया। लेकिन इंसानों को और जिन्नात को अल्लाह ताला ने शऊर अता किया, और उसी शऊर की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने इंसानों को और जिन्नों को क्या बनाए हैं? मुकल्लफ बनाए। एक तो इस वजह से सकलान से ताबीर किया। नंबर दो, जिंदगी और मौत दोनों सूरतों में जमीन पर इनका वजन है। जिंदगी में भी वो जमीन पर रहते हैं तो एक वजन है, और मौत के बाद भी इनका क्या होता है? एक वजन होता है। तो इस एतबार से इनको सकलान कहा गया। और तीसरी वजह सकलान इसलिए फरमाया गया कि ये गुनाहों की वजह से भारी है। इंसान भी गुनाह करता है और जिन्नात से भी गुनाह होते हैं, तो इस एतबार से ये सकलान बोझ है बनिस्बत दूसरी मखलूक के, कि दूसरी मखलूक क्योंकि शऊर नहीं है उनके अंदर। दूसरा ये कि वो अल्लाह ताला की किसी चीज के मुकल्लफ भी नहीं है। फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे? या माशरल जिन्नि वल इंस, ए जिन्नों और इंसानों के गिरोह। माशर, माशर बोलते हैं गिरोह को। ए जिन्नों और इंसानों के गिरोह, इनिस्तताअतुम, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है। इनिस्तताअतुम, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है। अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द, अन तनफुजू, ये कि तुम निकल सकते हो आसमानों और जमीनों के किनारे से। यानी ये इंसानों और जिनों के गिरोह, क्या तुम्हारे अंदर ये ताकत है कि आसमान और जमीन से तुम निकल जाओ? फनफुजू, तो फिर निकल के दिखाओ। ला तनफुजून इल्ला बिसुल्तान, तुम नहीं निकल सकते बगैर किसी जोर के, और वो जोर किसका है? अल्लाह ताला का। जब अल्लाह ताला के जोर के सामने तुम बेबस हो तो तुम्हें चाहिए कि अल्लाह ताला की इताअत और फर्माबरदारी भी करो। या माशरल जिन्नि वल इंस, ए जिन्नों और इंसानों के गिरोह, इन इस्तताअतुम, इस्तिताअत से है ना, इस्तताअतुम, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है। अन तनफुजू, नाफज़ यनफुजू, निकलना, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है निकलने की। मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीन के किनारों से। फनफुजू, तो बस निकल जाओ। ला तनफुजुन, तुम निकल नहीं सकते, इल्ला बिसुल्तान, मगर जोर आवर के साथ। और वो जोर आवर कौन है? अल्लाह ताला की जात। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे? युरसलु अलैकुमा शुमादुम मिन नार, तुम पर आग के शौले और धुआं छोड़ा जाएगा, फिर तुम बच नहीं सकोगे। युरसलु, छोड़ा जाएगा, युरसलु, भेज दिया जाएगा, अलैकुमा, तुम पर, शुमाजुम मिन नार, शोले और धुआं, यानी आग का धुआं तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया जाएगा। व नुहास, नुहास बोलते हैं धुएं को, शुवाज बोलते हैं शोले को। शुवाज, आग का शोला और उसका धुआं छोड़ दिया जाएगा तुम पर। फला तंतसिरन, फिर तुम्हारी मदद नहीं होगी, फिर तुम बच नहीं सकोगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे? फ़इज़ा इंशक़्क़तिस समाउ फ़कानत वरदतन कद्दिहान, फिर जब आसमान फट जाएगा और फट कर गुलाबी तेल की तरह सुर्ख हो जाएगा। फ़इज़ा इंशक़्क़त, बस जब फट जाएगा, अस्समाउ, आसमान, फकानत, पर वो बस वो हो जाएगा, वर्दतन, गुलाब की तरह, कद्दिहान, दिहान बोलते हैं तेल को ना, दिहान दहन से है ना, दहन तेल को बोलते हैं, कद्दिहान, तो वो गुलाबी तेल की तरह हो जाएगा, सुर्ख हो जाएगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान,
بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور تفسیر در منصور میں نقل کرتے ہیں، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان کے پاس سے گزرے۔ وہ نوجوان یہ آیت فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ پڑھ رہا تھا کہ آسمان پھٹے گا تو وہ گلابی تیل کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ وہ روتا رہا اور یہی کہتا رہا، اس دن میری خرابی ہوگی جس دن آسمان پھٹ جائے گا۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تیرے رونے کی وجہ سے فرشتے بھی روئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں قیامت کے ہولناک مناظر بیان کیے گئے ہیں، ان کی تلاوت کرتے وقت خوف زدہ ہونا ہمارے بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے مقامات کی تلاوت کرتے وقت دل میں خوف پیدا کرنے اور آنسو بہانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں قیامت کی ہولناکیوں اور شدتوں میں امن و سکون نصیب فرمائے۔ نہیں، آگے ایک آیت رہ گئی نا، فَيَوْمَئِذٍ پس اس دن، فا کا ترجمہ پر یومئذ اس دن، پس اس دن لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، سوال نہیں کیا جائے گا انسانوں سے اور جنات سے ان کے گناہوں کے متعلق، ان کے گناہوں کے متعلق انسانوں سے سوال اور جنوں سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعرف المجرمون، مجرم پہچانے جائیں گے، یعرف پہچانے جائیں گے، معرفت سے ہے نا یعرف کا لفظ، مجرم پہچانے جائیں گے، بِسِیمَاهُمْ اپنی پیشانیوں سے، فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ پس ان کو پکڑا جائے گا پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے۔ نواسی ناسیہ کی جمع ہے نا، پیشانی کے بالوں کو بولتے ہیں، اور اقدام قدم کی جمع ہے، پاؤں کو بولتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ یہ ہے وہ جہنم، ہاذِهِ یہ ہے وہ جہنم، التی جسے یکذب بها المجرمون مجرم جھٹلاتے تھے، یکذب جھٹلاتے تھے، المجرمون مجرم، یطوفون بینها وبین حمیم آن گناہگار جہنم میں اور کھولتے ہوئے پانی میں تڑپتے پھریں گے، یطوفون طواف کریں گے، پھریں گے، بینہا وبین حمیم آن جہنم میں، حمیم آن، حمیم آن کھولتا ہوا پانی، کھولتے ہوئے پانی میں، اور جہنم میں تڑپتے پھریں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ دوسرا رکوع تھا، اس دوسرے رکوع میں ہم نے یہ پڑھا کہ ہم جاندار کو ایک دن دنیا سے رخصت ضرور ہونا ہے۔ پھر سورہ رحمان کی آیت نمبر 27 کے آخری الفاظ ذوالجلال والاکرام کی برکت کیا ہے کہ اس سے دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر یہ ہم نے پڑھا کہ فنا ہونا بھی ایک اعتبار سے نعمت ہے، کیونکہ اس کے بعد انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ملتی ہیں اگر انسان ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلا جائے۔ جنات اور انسانوں کو ثقلان کیوں کہا گیا اس کی وجہ میں نے بیان کر دی۔ تمام انسانوں کے لیے نصیحت، وہ کیا ہے نصیحت؟ کہ دنیا میں رہتے ہوئے مرنے سے پہلے اپنے کے لیے کچھ کرنا ہے، قیامت کے ہولناک مناظر کے بارے میں پڑھ کر رونا، جیسا کہ میں نے حدیث ذکر کی۔ تیسرا رکوع وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا؟ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں بیان فرمائی ہیں جو اس نے اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرنے والے متقی اور مومن بندوں کے لیے تیار فرمائی ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ اس آدمی کے لیے جو ڈر گیا، مقام ربہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے۔ کتنی جنتیں ہیں؟ دو جنتیں، ایک جنت نہیں بلکہ اس کے لیے کتنی جنتیں ہیں؟ دو جنتیں ہیں۔ اب یہ دو جنتیں کیوں ملیں گی ڈرنے والے سے؟ دو جنتوں سے مراد جنت عدن اور جنت نعیم ہے۔ اللہ کی بہت ساری جنتیں ہیں نا، تو جنت عدن اور جنت نعیم اس سے مراد ہے۔
اور دو جنتیں ملنے کی وجوہات مفسرین نے بیان فرمائی ہے کہ یہ جنت نعیم اور جنت عدن کیوں ملے گی اس آدمی کو جو اللہ سے خوف کھاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایک جنت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا صلہ ہے اور ایک نفسانی خواہشات ترک کرنے کا صلہ ہے۔ دنیا میں انسان اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور خواہشات کو بھی چھوڑ، ایک تو ہے نا انسان اللہ سے ڈرتا تو ہے خواہشات کو نہیں چھوڑتا، ایک یہ ہے کہ وہ ڈرتا بھی ہے خواہشات کو بھی چھوڑتا ہے، یہ ہے اصل ڈرنا۔ تو اس آدمی کو ایک جنت تو اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے ملے گی، اور دوسری جنت اس کو ملے گی کہ اس نے اپنی خواہشات کو چھوڑا ہے۔ نمبر دو، ایک جنت اس کے درست عقیدہ رکھنے کا صلہ ہے اور ایک جنت اس کے نیک اعمال کا صلہ ہے۔ انسان دو کام کرتا ہے نا، ایک ایمان لاتا ہے اللہ کے متعلق، اس کا عقیدہ درست ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ عقیدہ درست ہو جانے کے بعد وہ اپنے اعمال کو بھی درست کر لیتے ہیں، تو کام دو تو اس کا بدلے میں جنتیں بھی دو۔ ایک جنت اس کی فرما برداری کرنے کا صلہ ہے اور ایک جنت گناہ چھوڑ دینے کا صلہ ہے۔ اسی طرح ایک جنت اس کی رہائش کے لیے ہوگی اور دوسری جنت اس کی بیویوں کی رہائش کے لیے ہوگی۔ تو یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ وہ آدمی جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کو کتنی جنتیں ملیں گی؟ دو جنتیں ملیں گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو خوف ہے، جو ڈر ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ انسان کے لیے بڑی نعمت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارک میں ایک نوجوان بہت متقی اور پرہیزگار تھا، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی عبادت پر تعجب کیا کرتے تھے۔ وہ نوجوان نماز عشاء مسجد میں ادا کرنے کے بعد اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ راستے میں ایک خوبرو عورت اسے اپنی طرف بلاتی اور چھیڑتی تھی، لیکن یہ نوجوان اس پر توجہ دیے بغیر نگاہیں جھکائے گزر جایا کرتا تھا۔ آخر کار ایک دن وہ نوجوان شیطان کے ورغلانے اور اس عورت کی دعوت پر برائی کے ارادے سے اس کی جانب بڑھا، لیکن جب دروازے پر پہنچا تو اسے اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان عالی شان یاد آ گیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تو اس نے فوراً اس عورت کی طرف جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ تو قرآن مجید کی آیات جو ہے وہ ہمارے لیے روشنی ہے، اسی کی روشنی میں انسان جب زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو بساؤ کا ایسے ہوتا ہے کہ وہ گناہ کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کو وہ روشنی نصیب ہوتی ہے، یاد آتی ہے بات، قرآن مجید کی کوئی آیت یاد آ جاتی ہے، تو وہ فوراً ہی اپنے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ زواتا افنان، جن میں بہت سی شاخیں ہوں گی، زواتا وہ دونوں جنتیں ہوں گی، افنان شاخوں والی، افنان شاخوں والی ہوں گی وہ جنتیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان جنتوں کے اندر دو چشمے جاری ہوں گے، فیہما ان دو جنتوں کے اندر، عینانی دو چشمے ہوں گے، تجریان جاری۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں میں ہر میوے کی دو قسمیں ہوں گی، فِيهِمَا ان دونوں جنتوں کے اندر، ہما تسنیہ کے لیے آتا ہے دو کے لیے، ہما یا ہما، من کل فاکیہ ہر قسم کا پھل ہوگا، زوجان جوڑے ہوں گے، اس کے زوجان جوڑے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، متکئین تکیہ لگائے بیٹھے ہوں، علی فرش ایسے فرشوں پر، ایسے بستروں پر، من بطائنها جن کا استر کہتے ہیں بستر کی اندر والی سائڈ کو، عام طور پہ بستر کی اندر والی جو سائڈ ہوتی ہے وہ تو نارمل کپڑے کی بنائی جاتی ہے نا، اوپر والی سائڈ کو خوبصورت کیا جاتا ہے، اندر والی سائڈ تو خوبصورت نہیں ہوتی بستر کی۔ لیکن فرمایا جو جنتیوں کے بستر ہوں گے ان کا جو استر ہوگا، اندر والی جو سائڈ ہوگی، استبرق، وہ بھی استبرق کی ہوگی۔ استبرق بولتے ہیں مخمل کو، موٹے ریشم کو۔ وجن الجنتین دان، اور دونوں باغوں کا میوہ جھک رہا ہوگا، جنا کا معنی ہوتا ہے جھک جانا، قریب ہو جانا، الجنتین یہاں جنتین سے مراد ہے باغ، دونوں باغوں کا میوہ جھک رہا ہوگا، دان قریب ہو رہا ہوگا، یعنی ایک تو ہے نا انسان پھل توڑنے کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن جنت میں جانے کے بعد پھل توڑنے کی کوشش بھی نہیں کرنی پڑے گی،
بلکہ وہ پھل انسان کے اوپر جھکے ہوئے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ان میں نیچی نگاہوں والی عورتیں ہوں گی، نہ تو انہیں ان سے پہلے کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے چھوا ہوگا۔ اچھا دیکھیں نا، مرد کی اللہ تعالیٰ نے یہ صفت رکھی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں جس خاتون سے محبت کروں، جس خاتون سے میں نکاح کروں، شادی کروں، اس کی یہ فطرت میں داخل ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس خاتون کو میرے سے پہلے کسی نے دیکھا بھی نہ ہو، کسی نے ہاتھ بھی نہ لگایا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہاں پر ذکر کیا کہ فی ہننا، ان جنتوں کے اندر ایسی حوریں ہوں گی، قاصرات الطرف، جن کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، جھکی ہوئی ہوں گی۔ لم یطمثہن، نہیں چھوا ہوگا ان کو انسن، کسی انسان نے، قبلہم، ان سے پہلے، ولا جان، اور نہ ہی کسی جن نے، کسی نے بھی ان کو چھوا نہیں ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا وہ لال اور مونگا ہیں، گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہے۔ لال، یاقوت لال کو کہتے ہیں، اور مرجان مونگے کو۔ موتیوں کی اقسام ہے نا، یاقوت، ہم یاقوت ہی بولتے ہیں ویسے، یاقوت، یاقوت ویسے مرجان کو بھی یہ کیا نام ہے اس کا، یاقوت ایک خاص قسم کا موتی ہے جس کو لال کہا جاتا ہے، لال، اور مرجان بھی ایک خاص قسم کا موتی ہے جس کو مونگا کہا جاتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی یہ جنتی حوریں صفائی اور خوش رنگی میں لال اور مونگے پتھر کی طرح ہوں گی۔ جنتی حوروں کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی عورتوں کی پنڈلیوں کی سفیدی 70 جوڑوں کے نیچے سے نظر آئے گی، یہاں تک کہ پنڈلیوں کا گودا بھی نظر آئے گا۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کأنہن الیاقوت والمرجان، اور یاقوت ایک ایسا پتھر ہے کہ اگر اس میں دھاگا ڈال کر باہر سے دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتے ہو۔ تو ایسے ہی ان جو یہ عورتیں ہیں جنت کی، ان کو 70 لباس بھی پہنا دو، پھر بھی ان کا جسم چھلکتا ہوا ان کے اندر سے نظر آئے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حور عین کی پنڈلی کا مغز لباس کے 70 جوڑوں کے نیچے گوشت اور ہڈی کے پیچھے سے اس طرح نظر آتا ہے جس طرح شیشے کی سرائی میں سرخ شراب نظر آتی ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہے؟ یعنی تم نے نیکی کی، اللہ کے فرما بردار ہوئے تو اللہ نے بدلے میں یہ عطا کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان کے سوا دو جنتیں اور بھی ہیں۔ وَمِن دُونِهِمَا، ان دونوں کے سوا، جنتان، دو جنتیں اور بھی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو جنتیں تو ایسی ہیں جن کے برتن اور سامان چاندی کے ہیں، اور دو جنتیں ایسی ہیں کہ جن کے برتن اور سامان سونے کے ہیں۔ امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی دو جنتیں سونے اور چاندی کی، اور دوسری دو جنتیں یاقوت اور زبرجد کی ہیں۔ تو یہ ساری جنتیں ملنی کس کو ہیں؟ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف کھا گیا۔ مدہامتان، وہ دونوں بہت ہی سبز ہوں گی۔ مدہامتان، انسان اسی زمین کو پسند کرتا ہے نا جو سرسبز و شاداب ہو، تو فرمایا مدہامتان، وہ جو جنتیں ہیں اس کی زمین ایسے ویران نہیں ہے بلکہ وہ سرسبز و شاداب زمینیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، اب آگے اللہ تعالیٰ نے اور صفات ذکر کی ہیں، ان میں دو چھلکتے ہوئے چشمے ہیں، اس جنت کی اور صفتیں آ رہی ہیں۔ فِيهِمَا، ان جنتوں کے اندر، عینان، دو چشمے ہیں، نضاختان، چھلکتے ہوئے، ابلتے ہوئے، بھرے ہوئے چشمے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان دونوں میں میوے ہیں، کھجور ہیں اور انار ہیں،
فیہما ان دونوں کے اندر فاکہہ میوے، نخل کھجوریں، رمان اور انار، رمان انار کو کہتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، جو اوپر آیت آئی ہے نا، فیہما عینان نضاختان، کہ ان دونوں کے اندر چشمے ہیں چھلکتے ہوئے، کہ ان دونوں جنتوں میں اللہ تعالیٰ کے پیاروں پر مشک اور کافور کی خوشبو کے ساتھ پانی کے دو چھلکتے ہوئے چشمے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے لیے یہاں پر کیا ہے؟ مشک اور کافور کی خوشبو کے ساتھ پانی کے چشمے چل رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں عورتیں ہیں عادت کی نیک صورت، عادت کی نیک اور صورت کی اچھی، ان میں عورتیں ہیں، فِيهِنَّ ان میں عورتیں ہیں، خیراتن جو عادت کی نیک ہیں، حسان اور خوبصورت شکل کی خوبصورت ہے۔ خیرات کس کو بولتے ہیں؟ جس کی عادت اچھی ہو، اور حسان کس کو بولتے ہیں؟ جس کی عادت شکل و صورت بھی اچھی ہو۔ اور انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کے اندر یہ دو صفات ہوں، نیک بھی ہو اور دوسرا اس کی شکل و صورت بھی خوبصورت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو یہی عطا فرمائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حور مقصورات فی الخیام وہ حوریں جو خیموں میں بند ہوں گی، وہ حوریں جو خیموں میں بند ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ لم یطمثہن نہیں چھوا ہوگا ان کو انسن کسی انسان نے، قبلہم ان سے پہلے، ولا جان اور نہ ہی کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان تکیہ لگائے ہوئے سبز بچھونوں پر، رفرف خضر، رفرف کہتے ہیں بچھونے، اور خضر جیسے ہم بولتے ہیں نا گنبد خضرا، خضرا کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے نا، خضر سبز، اور ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے سبز بچھونوں پر، وعبقری حسان اور منقش خوبصورت چاندیوں پر، وعبقری حسان اور منقش خوبصورت چاندیوں پر، نہایت قیمتی نفیس، نہایت قیمتی نفیس ہوں گے وہ بچھونے۔ عبقری، عبقری بولتے ہیں بہت ہی نفیس کو، بہت ہی خوبصورت کو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات باقی رہنے والی ہے اور دنیا کی تمام نعمتیں پانی ہے۔ تبارک اسم ربک تیرے رب کا نام بڑا بابرکت، اتنی برکت والا ہے کہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ذی الجلال والاکرام وہ عزت والا بھی ہے اور بڑی شان والا بھی ہے، وہ عزت والا بھی ہے اور بڑی شان والا بھی ہے۔ اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرنے والوں کو کتنی جنتیں ملتی ہیں؟ دو، صرف دو نہیں، رکوع کے آغاز میں تو بیان کیا تھا دو ملتی ہیں، پھر بعد میں کیا کہا تھا؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ دو جنتیں اور بھی ملتی ہیں۔ اللہ کا خوف بڑی اعلیٰ نعمت ہے، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کو نصیب ہو جائے اس کی دنیا بھی اچھی گزرتی ہے اور آخرت بھی اچھی اس کو نصیب ہوتی ہے۔ آیت نمبر 56 سے حاصل ہونے والی معلومات ہم نے پڑھی، جنتی حوروں کی صفائی اور خوش رنگی کے بارے میں پڑھا، سبز رنگ کا فائدہ کہ سبز رنگ جو ہے دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں فوائد رکھے ہیں کہ سبز رنگ ہی ایک ایسا رنگ ہے کہ جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد سبزہ ہو، درخت جو ہیں وہ ہرے بھرے ہوں۔ کھجور اور انار کے فضائل، کھجور کے بھی بہت سارے فضائل ہیں اور انار کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بڑے فضائل بیان کیے، یہ بیان کرنا رہ گیا تھا، اس کو بھی سن لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درختوں میں سے ایک ایسا بھی ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور اس کی مثال ایک مسلمان جیسی ہے، مجھے بتاؤ وہ کون سا ہے؟
لوگ جنگل کے درختوں کے بارے میں سوچنے لگے اور مجھے خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن بولنے میں مجھے شرم آئی کیونکہ اس وقت بڑے صحابہ کرام موجود تھے۔ پھر لوگ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ خود بتا دیجئے وہ کون سا درخت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کو انسان کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اچھا جی، اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ زمین میں ایسا کوئی انار نہیں جس کے دانوں میں جنتی انار کے دانوں سے پیوند کاری نہ کی گئی ہو۔ یعنی جنتی انار جو ہے اس کی بھی کچھ نہ کچھ ملاوٹ دنیاوی انار کے اندر ہوتی ہے۔ تو اللہ کی یہ ساری نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے عذاب سے ڈرایا بھی ہے اور اپنی نعمتیں بھی بتائی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہیں اور اللہ کی نعمتوں کے متلاشی رہیں، اور یہی چیز ہمیں انشاءاللہ اللہ کے قرب کے نزدیک کر دے گی۔ اللہ کا قرب ہمیں اس سے کیا ہوگا؟ حاصل ہو جائے گا، اور اللہ کی معرفت ہمیں حاصل ہوگی۔